بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک 5 جانوروں کی دعا فوری قبول فرماتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی ایک شخص نے اپنے کتے کو قتل کر دیا۔ آپ فوری اس آدمی کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسی عظیم بادشاہیت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ ناظرین، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم دے دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، اور تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں میں جا سکتا ہے، بہت ہی اونچا اڑتا ہے، اور جب کہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر کا پیچھا عقاب کرتے ہوئے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب اس کا پیچھا ہی نہیں کر سکتا، اور کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات و دن گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا
اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو اس شخص کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی کچھ اس کو پی سکے، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 3 وجوہات بیان کرتے ہوئے نمبر 1 یہ ہے کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا سی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے اور وہ ہمیں صبح کے لیے دانہ بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تھا، تو کتے کی بد دعا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو بخش بھی دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے، عذاب و کہف کا کتا جو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹیوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چونٹیوں کی اہمیت کو جان لے تو بھول کر بھی چونٹیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ النمل ساری چونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹیوں کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرائے، اور چونٹیاں بھی انسان کی طرح بس زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی بات ثابت کی ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں کہ جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹیاں انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہیں تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی چونٹیوں کو پاؤں کے تلے نہ کچلو، اور اگر کچل کر غلطی نہ کرو۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم سے رزق ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو چونٹیوں کو لے جانے دیا کریں۔ اس طرح سے آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں سے پیار کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ ناظرین، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بسم اللہ۔